بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں، جن کے ذریعے دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا، اللہ جل شانہ نے ان کو علم میں، تقویٰ میں، معرفت میں بہت اونچا مقام بخشا تھا۔ جس زمانے میں آپ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، اس وقت آپ کی تنخواہ ماہانہ 10 روپے تھی۔ پھر جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور تجربہ بھی زیادہ ہو گیا، تو اس وقت دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے یہ طے کر لیا کہ حضرت والا کی تنخواہ بہت کم ہے، جبکہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ضروریات بھی زیادہ ہیں، مشاغل بھی زیادہ ہیں، اس لیے تنخواہ بڑھانی چاہیے۔ چنانچہ مجلس شورا نے یہ طے کیا کہ اب آپ کی تنخواہ 10 روپے کی بجائے 15 روپے ماہانہ کر دی جائے۔ جب تنخواہ تقسیم ہوئی تو حضرت والا نے دیکھا کہ اب 10 کے بجائے 15 روپے ملے ہیں۔ حضرت والا نے پوچھا کہ یہ 15 روپے مجھے کیوں دیے گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی تنخواہ 10 روپے کی بجائے 15 روپے کر دی جائے۔ آپ نے وہ تنخواہ لینے سے انکار کر دیا اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کے نام ایک درخواست لکھی کہ حضرت آپ نے میری تنخواہ 10 روپے کی بجائے 15 روپے کر دی ہے، حالانکہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ پہلے تو میں جوان تھا، نشاط کے ساتھ 2-3 گھنٹے سبق پڑھا لیتا تھا، اور اب تو میں کم پڑھاتا ہوں، وقت کم دیتا ہوں، لہذا میری تنخواہ میں اضافے کا کوئی جواز نہیں۔ لہذا جو اضافہ آپ حضرات نے کیا ہے یہ واپس لیا جائے اور میری تنخواہ اسی طرح 10 روپے کر دی جائے۔ لوگوں نے آ کر حضرت والا سے منت سماجت شروع کر دی کہ حضرت آپ تو اپنے تقویٰ اور ورع کی وجہ سے اضافہ واپس کر رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ آپ کی وجہ سے ان کی ترقیات رک جائیں گی، لہذا آپ اس کو منظور کر لیں۔ مگر انہوں نے اپنے لیے اس کو گوارا نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ یہ دنیا تو چند روز کی ہے، خدا جانے آج ختم ہو جائے یا کل ختم ہو جائے، لیکن یہ پیسہ جو میرے پاس آ رہا ہے، کہیں یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر وہاں شرمندگی کا سبب نہ بن جائے۔ دارالعلوم دیوبند عام یونیورسٹی کی طرح نہیں تھا کہ استاد نے سبق پڑھا دیا اور طالب علم نے سبق پڑھ لیا، بلکہ وہ ان اداؤں سے دارالعلوم دیوبند بنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی فکر سے بنا ہے، اس ورع اور تقویٰ سے بنا ہے۔ لہذا یہ اوقات جو ہم نے بیچ دیے ہیں یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آج سارا زور حقوق کے حاصل کرنے پر ہے۔ حقوق حاصل کرنے کے لیے جلوس اور جلسے ہو رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور اس بات پر احتجاج ہو رہا ہے کہ ہمیں ہمارا حق دو۔ ہر شخص یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے میرا حق دو، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ دوسروں کے حقوق جو مجھ پر عائد ہو رہے ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ آج یہ مطالبہ تو ہر شخص کر رہا ہے کہ میری تنخواہ بڑھنی چاہیے، مجھے ترقی ملنی چاہیے۔ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے اتنی چھٹیاں ملنی چاہیے، مجھے اتنا الاؤنس ملنا چاہیے، لیکن جو فرائض مجھے سونپے گئے ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ فرمایا کہ ہر شخص اپنے فرائض کی نگرانی کرے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جب تک ہماری یہ ذہنیت برقرار رہے گی کہ میں دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتا رہوں اور مجھ سے کوئی حقوق کا مطالبہ نہ کرے، میں اپنے فرائض سے غافل رہوں اور دوسروں سے حقوق کا مطالبہ کرتا ہوں، یاد رکھو اس وقت تک دنیا میں کسی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حق ادا ہونے کا صرف ایک راستہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے فرائض کی نگرانی کرے کہ میرے ذمہ جو فریضہ ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ جب اس بات کا احساس دل میں ہوگا تو پھر سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ اگر شوہر کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمہ بیوی کے جو فرائض ہیں میں ان کو ادا کروں، بس بیوی کا حق ادا ہو گیا۔ بیوی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میرے ذمے شوہر کے جو فرائض ہیں
میں ان کو ادا کر دوں تو شوہر کا حق خود بخود ادا ہو جائے گا۔ مزدور کے دل میں یہ احساس ہو کہ مالک کے میرے ذمے جو فرائض ہیں میں ان کو ادا کروں، مالک کا حق خود بخود ادا ہو گیا۔ اور مالک کے دل میں یہ احساس ہو کہ مزدور کے میرے ذمے جو حقوق ہیں میں وہ ادا کر دوں، مزدور کا حق ادا ہو گیا۔ جب تک دلوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک حقوق کے مطالبے کے صرف نعرے ہی لگتے رہیں گے اور تحفظ حقوق کی انجمنیں ہی قائم ہوتی رہیں گی اور جلد سے جلوس نکلتے رہیں گے، لیکن اس وقت تک کسی کا حق ادا نہ ہوگا جب تک اللہ جل شانہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے اس کے حقوق کا جواب دینا ہے۔ بس دنیا میں امن و سکون کا یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہذا یہ اوقات ہمارے پاس امانت ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہ بھی ناپ تول میں کمی کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب دوسروں سے وصول کرنے کا وقت آتا ہے تو پورا وصول کرتے ہیں تاکہ ذرا بھی کمی نہ ہو جائے، لیکن جب دوسروں کو دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں کم دیتے ہیں اور ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کوئی سودا بیچے اور اس میں ڈنڈی مار جائے، حالانکہ علماء نے فرمایا ہے کہ التفیف فی کل شیء، یعنی ناپ تول میں کمی ہر چیز میں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص 8 گھنٹے کا ملازم ہے اور وہ پورے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں دے رہا ہے، وہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے اور اس عذاب کا مستحق ہو رہا ہے۔ اس کا لحاظ کرنا چاہیے، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ منصب اور عہدہ ذمہ داری کا پندہ ہے۔ فرمایا کہ آج ہم پر یہ بلا جو مسلط ہے کہ اگر کسی کو سرکاری دفتر میں کوئی کام پڑ جائے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس کا کام آسانی سے نہیں ہوتا، بار بار دفتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ کبھی افسر صاحب سیٹ پر موجود نہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ آج کام نہیں ہو سکتا، کل کو آنا، جب دوسرے دن پہنچے تو کہا کہ پرسوں آ جانا۔ چکر پر چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے فرض کا احساس، اپنے فرائض کا احساس اور امانت کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، تو وہ کوئی منفعت نہیں ہے، وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ وہ ذمہ داری کا ایک پندہ ہے۔ حکومت، اقتدار، منصب، عہدہ، یہ سب ذمہ داری کے پندے ہیں۔ یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے روز مجھ سے سوال نہ ہو جائے کہ اے عمر، تیرے عہد خلافت میں فلاں کتا بھوکا یا پیاسا مر گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی ہو گئے تو کچھ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ اور جانشین نامزد فرما دیں تاکہ آپ کے بعد وہ حکومت کی باغ ڈور سنبھال لے۔ اور بعض حضرات نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو نامزد فرما دیں تاکہ آپ کی وفات کے بعد وہ خلیفہ بن جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے پہلے تو جواب میں فرمایا کہ نہیں، تم مجھ سے ایسے شخص کو خلیفہ بنوانا چاہتے ہو جسے اپنی بیوی کو طلاق دینی بھی نہیں آتی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض یعنی ماہواری کے ایام میں طلاق دی تھی، اور یہ مسئلہ ہے کہ جب عورت ایام کی حالت میں ہو اس وقت عورت کو طلاق دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ جب حضور پاک علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، اس لیے اب رجوع کر لو، اور پھر اسے اگر طلاق دینی ہو تو پاکی کی حالت میں طلاق دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو جسے اپنی بیوی کو طلاق دینی بھی نہیں آتی۔ آگے تھوڑا سا اور بھی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔